السلام علیکم ویئرز، میں زین امید آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم پش کریں تاکہ آپ میری آنے والی ہر ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے تلک الرسل پارہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 7 تا 10۔ تو اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو الذی، وہ ذات پاک، انزل علیک، جس نے اتاری آپ پر، کتاب منہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں، محکمات، محکم واضح، ہن ام الکتاب، وہ اصل میں کتاب کی ماں ہے، و اخر متشابہات، اور دوسری میں متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہات ہیں، منہ، اس کتاب کی، ابتغاء الفتنہ، گمراہی پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، وہ ابتغاء تأویلہ، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے۔ وَمَا يَعْلَمُ، اور نہیں وہ جانتے، تأویلہ، حقیقت اس کی، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ والراسخون، اور پختگی رکھنے والے، فی العلم، علم میں، مضبوط علم والے جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے بھی اس کتاب پر، کل من عند ربنا، تمام کا تمام، سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکروا، اور نہیں سمجھتے، الا مگر اولو الالباب، عقل والے۔ اس آیت مبارکہ میں نجران کے 60 عیسائیوں کے ایک وفد کے بارے میں جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا انہی کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ نصارہ نجران نے تمام دلائل سے عاجز ہو کر، جب ان کو پتہ چلا ہماری کہیں پہ بھی دال نہیں گل رہی، اللہ کے نبی حق پر ہیں اور ہر چیز کا بڑی وضاحت اور دلیلوں کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، تو انہوں نے معارضہ کہا کہ آپ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ مانتے ہیں تو بس ہمارے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہیں۔ اب جو لفظ روح اللہ کے اوپر انہوں نے کہا نا کہ آپ ان کو روح اللہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تحقیقی جواب ایک عام اصول اور ضابطہ کی صورت میں دیا، جس کا سمجھ لینے کے بعد ہزاروں نزاعات اور مناشقات، متشابہات، سارے شک و شبے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر قرآن مجید بلکہ تمام کتابیں جو الہیہ ہے اس میں 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم، یہ ٹاپک بڑے دھیان سے سننا ہے، 2 قسم کی آیات، پہلی وہ جن کا مراد معلوم متعین موجود ہو، پڑھتے ہی واضح الفاظ دماغ میں آئے اور سمجھ میں آ جائے کہ کیا فرمایا گیا ہے، خواہ اس کے لیے لغت و ترکیب وغیرہ کے لحاظ سے الفاظ میں کوئی ابہام و جمال نہ ہو، نہ عبارت میں کسی احتمال رکھتی ہو، یعنی کہ شبہ پڑ جائے کہ ایسے ہے تو ایسے نہیں ہے، ایسے ہے تو ایسے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تو دماغ میں آ گیا 5 نمازیں پڑھنی ہے جو فرض ہے، یہ شبہ نہیں پڑا کہ چاشت کی پڑھنی ہے، اشراق کی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، واقعی الصلاۃ 5 نمازوں کے، فرض نمازوں کے قائم کرنے کا حکم ہوا، یہ تھا واضح، اور وہ عام قواعد مسلمہ کے خلاف نہ ہو، اور ایسی آیات کو کہتے ہیں محکمات، یعنی حکم کی واضح مدلل آیات ہیں۔ اور یہ دراصل یہ آیات قرآن مجید میں یہ جو ہوتی ہیں نا محکمات آیات، وہ کتاب کی ساری تعلیمات کی جڑ اور اصل یہی کتاب ہوتی ہے۔ اور جو دوسری قسم کی آیات ہوتی ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی جن کی مراد معلوم متعین کرنے میں کچھ شبہ ہو، کچھ التباس واقع ہو جائے، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ متشابہات یعنی جن میں شبہ ہو، ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے کہ متشابہات والی آیات کو پہلی قسم کی یعنی محکمات والی آیات کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے، اور جو معنی اس محکمات کے خلاف پڑے ان کو قطع نہیں کرنا چاہیے، اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، یعنی جو چیزیں محکمات کے خلاف نہ ہو اس کو ہی صحیح درست جاننا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ متشابہات کی گٹھری سر پہ رکھ کے دوڑے جاؤ اور محکمات کو چھوڑ دو، وضاحت کی طرف جاؤ نہ اور متشابہات کو لے کے گھومتے پھرتے رہو۔ تو اگر باوجود اجتہاد و سعی کے متکلم کی مراد کی پوری تعیین نہ کر سکے تو دعوی ہمدانی کر کے ہم کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے، یعنی جہاں قلت علم اور قصور استعداد کی وجہ سے بہت سی حقائق پر ہم دسترس نہیں پا سکتے اس کو بھی اسی فہرست میں شامل کر لیں، مگر زنہار ایسے تعویلات اور ہیر پھیر نہ کریں جو مذہب کے اصول مسلمہ اور آیت محکمہ کے خلاف ہو۔ مثلاً
قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی، وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، یا ایک اور جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، ایک اور جگہ پہ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ اب اتنی جگہ آیات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی وحیت اور ابنیت کا ذکر، ان کو الوہیت اور ابنیت کا رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ تو وہ خدا ہیں اور نہ وہ میرے بیٹے ہیں۔ یہاں پر کسی جگہ پہ ذکر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ خدا ہیں یا وہ میرے بیٹے ہیں۔ لیکن اب عیسائی کیا کرتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر ہوا کہ کلمۃ القاها الی مریم وروح منہم، تو یہ والے متشابہات کو لے کر دوڑتے پھرتے ہیں اور اس کے وہ سارے معنی چھوڑ دیتے ہیں جو محکمات میں موافق کیے گئے، یعنی ایسے سطحی معنی لینے لگے جو کتاب کی عام تصریحات اور متواتر بیانات کے منافی نہیں ہوتے، اور یہ ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہے کہ جب قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو ہم نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا ایسے کہ جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، وہ تو کسی کے بطن سے نہیں تھے نا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ میرے بندے ہیں اور میں نے انعام کیا ہے ان کے اوپر، یعنی ان کے اوپر یہ خاص انعام تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی بول پڑے، یا وہ ایک کوئی بھی سانچہ ڈھالتے، کوئی پرندے کا سانچہ بناتے اور اس میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات تھے، اور یہ بھی فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے وطن سے پیدا کیا حق بات کے لیے، یعنی نبوت کی سچی بات کرنے کے لیے، اور اس چیز میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آرگیو کرتے ہیں، عیسائی اتنی واضح باتیں جو قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی اس کو چھوڑ کر روح اللہ کے لفظ کو لے کر کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے یا اللہ تعالیٰ کے بطن کا حصہ ہے، تو یہ ہٹ درمی ہوتی ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو لفظوں کو لے کر ہم اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق ان کے معنی کو بدل لیتے ہیں، جبکہ ان کا صحیح مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، تو وہی اپنے کرم سے جس کو جس قدر چاہے جتنے حصے سے چاہے وہ آگاہ کر دے، اور جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں نا وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، انہیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ جتنے بھی محکمات والی آیات ہیں، متشابہات والی آیات ہیں، یہ ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے ہے، جن میں کسی قسم کا کسی غلطی کا یا کسی بھی قسم کی کسی کوتاہی کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے وہ متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹا کر مطلب سمجھتے ہیں، یعنی متشابہ والی آیات کو محکمات کی طرف لوٹا کر مطلب سمجھتے ہیں۔ روح اللہ کا مطلب انہوں نے یہاں پر پچھلی آیات میں جو میں نے پیچھے ابھی پڑھی ہیں، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اس آیت کی طرف لوٹا کر واضح سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قوت کا مظاہرہ کیا، لوگوں کے لیے نصیحت بنائی کہ دیکھو میں ایک آدمی کو ایک باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں، لیکن ہم نے اللہ معاف کرے عیسائیوں نے اس چیز کو غلط نظریے میں لیا، انہوں نے ان کو بھی پکڑ کے خدا بنا لیا، اور جو حصہ ان کے دائرۂ فہم سے باہر ہوتا ہے اسے اللہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی بہتر جانے، یعنی جتنی ہم جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں، اللہ پر پورا یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو جن آیات کی مکمل اور واضح سمجھ آ جاتی ہے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور جس کی سمجھ نہیں آتی وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت پوشیدہ کی اور اس کا بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب نہ پھیرنا ہمارے دلوں کو جب تو ہدایت دے چکا، وہب لنا من لدنک، اور دینا ہمیں اپنی طرف سے رحمت انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم اس دن نہیں کوئی شک اس میں، بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، نہیں وہ خلاف کرتا اپنے وعدہ کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، لن تغنیا نہیں فائدہ دے گا ان کو، مال ان کا، و اولادہم اور نہ اولاد ان کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیئن کچھ بھی، واللہ و اولئک، اور وہی لوگ ہیں، ہم وقود النار، وہ ایندھن ہے دوزخ کا۔ ان آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ لوگ جو اپنے علم میں اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور مطمئن نہیں ہوتے،
بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت اور مزید علم و فضل کا طلبگار رہتے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ نے علم دیا لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مزید اس کی رحمت مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو عطا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شبہ میں پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت والے دن کافروں کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ ان کی مال نہ اولاد۔ یہاں پر ایک بڑا اہم اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں شروع کریں گے، کیونکہ آج کم وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنا سبق یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اگلی آیت آخری 10ویں آیت کی ہم مزید وضاحت اگلی آیت کے ساتھ کریں گے، اور اجازت چاہوں گی آپ سے، اور امید کروں گی کہ میرے سبق سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ مجھے بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے آپ کا کوآپریٹ اور آپ کا ساتھ حاصل ہو سکے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، خدا حافظ۔